بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج کی رات یہ کلمات ادا کرنے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ خود بھی یہ کلمات ادا کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ شب برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے اور گنہگار لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پورے سال میں پیش آنے والے گناہوں اور اچھے اعمال کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کرتا ہے۔ شب برات کی رات امام علی علیہ السلام نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص راستے پر رضائی اوڑھ کر سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ امام علی علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ اے شخص، آج کی رات کون سی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، آج 15 شعبان کی رات ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، تو فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر میرا کوئی بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے تو میکائیل اس شخص کی زندگی میں آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق لکھ دینا، اور اللہ کا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے، عزرائیل ہر گھر میں جا کر دیکھو، آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا دو کہ اپنے اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کوئی بندہ اس رات میں میری عبادت کے لیے اپنی زندگی میں مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی میں سے بیماریوں اور مصیبتوں کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات میرے بندوں کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی رات شعبان کی رات ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، پانچواں کینہ پھیلانے والا، چھٹا چغل خور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یقیناً یہ مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی جو تندرستی مانگے اور اسے میں صحت عطا کروں؟ ہے کوئی محتاج جو اسودگی چاہتا ہو تو میں اسے اسودہ کر دوں؟ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ صبح فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ان 4 لوگوں کو چھوڑ کر سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ 4 لوگ یہ ہیں، پہلا مشرک جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہو، شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو۔ چوتھا شراب کا عادی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب کبھی تمہارے دل میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے ہیں، تو گناہوں سے توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور اس بری عادت سے چھٹکارا پانے کی توفیق بھی دے دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب چیز پر پڑی۔ آپ رک کر بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگے
تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں عبادت کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا، 400 سال سے۔ اس کا جواب سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس شخص سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کو نفل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 سال سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے جس نے اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، وہ جادوگر نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو اور سود خور نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کی فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بتائیے اللہ کے رسول، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال میں پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں انہیں اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا رزق اس سال میں اس کے بندوں کو ملے گا وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات کی 15ویں رات کو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں پریشان ہو گئی اور آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے تکبیر کہہ کر سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی۔ پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قیام فرمایا، ایک چھوٹی سی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے بہت دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تو قبض نہیں کر لی۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا تو میں آپ کے قریب پہنچی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا۔ آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے سنا کہ آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، الہی میں تیرے عذاب سے تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی شان ثنا بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا کر رہے تھے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے انہیں یاد کر لیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی انہیں یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔